اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین طہ و یاسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الحر الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقتلتهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے وہ لمحات کہ جو مبارک ترین لمحات ہیں، مسلمانوں کی تاریخ میں ماہ مبارک رمضان سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اپنی برکتوں، مغفرتوں، بخششوں کی وجہ سے۔ اور اس مہینے میں بیچوں بیچ 13، 14، 15 کی تاریخیں ایام بیض کہلاتی ہیں۔ اسی تاریخ میں 15واں ماہ مبارک رمضان اللہ کے حبیب کو اللہ نے وہ تحفہ عنایت فرمایا کہ جو باغ نبوت کا پہلا پھول تھا، اور آج کے دن ان لمحات میں بہت زیادہ خوشی آپ کو میسر ہوئی۔ چنانچہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے امام علی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اس کا بچے کا نام رکھیں، تو ادب یہی تھا کہ جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ جناب امیر نے کہا کہ میں اللہ کے رسول سے زیادہ سبقت سے آگے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے اور مبارکباد پیش کی۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ چنانچہ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل زمین پر نازل ہوئے، رسول کو سلام کیا، رسول کو تبریک دی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے اپنے نواسے، پہلے نواسے کا نام حسن رکھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری مشہور صحابی رسول کے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں، اور خصوصیت ان کی یہ ہے کہ جناب جابر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سب سے پہلے زائر ہیں جو کربلا میں زیارت کے لیے پہنچے۔ تو آپ کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایک لوح دی، ایک تحریر دی کہ جس میں تمام معصومین علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کہا گیا کہ یہ لوگ ان مرتبوں پر فائز ہیں۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے متعلق اسی لوح میں ملتا ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، حدیث قدسی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَكْرَمْتُكَ، اے حبیب ہم نے آپ کو عطا فرمایا بِشِبْلَيْكَ وَسِبْتَيْكَ حسن والحسین، ہم نے آپ کو 2 شہزادے عنایت کیے، 2 پھول دیے ہیں، حسن اور حسین۔ اور اس میں جو سب سے پہلے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَجَعَلْتُ حَسَنَ
معدن علمی، حسن کو میں نے اپنے علم کے معدن، علم کے خزانے، علم کے ذخیرے پر قرار دیا ہے۔ اللہ کا علم حسن کے پاس ہے۔ بعد انقضاء مدت ابیہ، البتہ اس شرط کے بعد کہ ان کے والد کے بعد، یعنی جناب علی کے مدت خلافت کے بعد یہ عہدہ اور یہ مقام امام حسن مجتبیٰ کو حاصل ہوا۔ القاب کے سلسلے میں بہت سے القاب آپ کے: تقی، مجتبیٰ مشہور لقب، ذکی، طیب، وزیر، اور اسی طریقے سے ولی، حجت، یہ تمام مشہور القاب ہیں جن میں سے مجتبیٰ سب سے زیادہ شہرت حاصل کر چکا۔ اللہ کے رسول کبھی امام حسن علیہ السلام کو گود میں بٹھاتے، کبھی کاندھے پر، کبھی جب رسول سجدے میں ہوتے تو یہ نواسہ آپ کے کاندھے پر سوار ہو جاتا، اور آپ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے کہ جب تک یہ نواسہ اپنی مرضی سے خود پشت رسول سے نیچے نہ آ جائے۔ چنانچہ آپ نے مشہور یہ واقعہ ہے اور سب نے سنا ہوا ہے کہ جب بہت زیادہ سجدہ طولانی ہو گیا تو جناب جبرائیل نازل ہوئے اللہ کے رسول پر اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس وقت تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ آپ کا نواسے خود نہ اتر جائیں۔ چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نماز ختم کرنے کے بعد اپنے نواسے کو گود میں لیا، اس کو بہت زیادہ چوما، اور چومنے کے بعد فرمایا کہ تم دنیا میں میرا سکون اور صورت و سیرت میں میری شبیہ ہو۔ پھر فرمایا مجھے حسن سے محبت ہے، اور حسن سے محبت رکھنے والوں سے بھی مجھے محبت ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے یہ گھر کے ماحول میں بچے پلے کہ جو ماحول الہی ماحول تھا، جو نبوی ماحول تھا، جو ایک بہترین اور آئیڈیل گھر ہونا چاہیے تھا، اس طرح یہ گھر مدینے میں دیکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے بہت جگہوں پر اپنے اس نواسے کی تعریف کی، محبت کا اظہار فرمایا۔ بے ابی انت و امی، رسول فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ من احبنی فلیحب ھذا، جو مجھے رسول کو چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس رسول زادے کو یعنی امام حسن مجتبیٰ کو بھی چاہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ابنی و ثمرۃ فؤادی، کہ یہ حسن میرا بیٹا اور میرے دل کی ٹھنڈک ہے۔ من آذا ھذا، جس نے اس کو حسن کو اذیت دی فقط آذانی، اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جو اللہ کو اذیت دے گویا اس نے جس نے نبی کو اذیت دی گویا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ واقع مباہلہ، دونوں نواسے چھوٹے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ اور اپنے عورتوں کو لے کر آؤ اور اپنے نفس کو لے کر آؤ، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کسا کے نیچے ان ہستیوں کو جمع کیا کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، امت سے کوئی نہیں لیا بلکہ فقط اہل بیت کو ساتھ لیا۔ کون؟ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ترتیب سے کہ رسول نے اپنی گود میں حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے انگلی حسن کی پکڑے ہوئے تھے، آگے جب چل رہے تھے، بیچ میں اس کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں، اور اس کے پیچھے
جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام تھے۔ اس طریقے سے یہ افراد نکلے، مباہلے کے میدان میں جب آئے تو اس وقت عیسائیوں کے بزرگ جو ان کے ساتھ آئے تھے، بڑے عالم، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے مباہلہ نہ کرنا، کہ اگر ان سے تم نے مباہلہ کیا تو پھر قیامت تک سرزمین پر، اس زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ لہٰذا ان لوگوں نے پیسے دینے، ٹیکس دینے کی منظوری لے لی، مگر ان سے مباہلہ نہیں کیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس دن یہ لوگ ہم سے مباہلہ کرتے تو پوری کائنات سے عیسائیوں کا بالکل نام و نشان مٹ جاتا۔ چنانچہ یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا، اور امام حسن، امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں اسلام کے لیے یہ جنگ کی، اور بغیر کسی تلوار اور بغیر کسی جنگ کے اسے جیت لیا۔ تو اس طریقے سے یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے۔ حدیث قصہ، مشہور حدیث کہ جس میں انہی اہل بیت کا نام ہے۔ جناب ام سلمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں بھی اس چادر کے نیچے آ سکتی ہوں، قصہ کے نیچے آ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم خیر پر ہو، لیکن یہ اس چادر کے نیچے، اس قصہ کے نیچے تم آنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو عجیب، الگ، مختلف اور منفرد اسٹائل سے پکارا ہے، ان کا نام لیا ہے، ان کو ان کا مقام بتلایا ہے۔ چنانچہ صرف دو کا میں ذکر کروں گا کہ جس وقت سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ چادر یمانی اوڑھی، اور پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ نے ماں سے پوچھا کہ آپ کے پاس مجھے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، نانا کی خوشبو ہے جو میں سونگھ رہا ہوں، استشمام کر رہا ہوں۔ کہا کہ ہاں، قصہ کے نیچے تمہارے نانا آرام فرما رہے ہیں۔ آپ گئے نزدیک، اور جانے کے بعد آپ نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد آپ نے اجازت چاہی، تو اللہ کے رسول نے اس لفظ کے ساتھ ان کو اجازت دی، وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی، اے وعلیکم السلام، اے میرے بیٹے اور اے حوض کے مالک۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے، وہ کہ جو وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ ہے، یعنی جو کچھ کہتا ہی نہیں اپنے ہوا و خواہش سے، بلکہ جو کہتا ہے وہ آیہ قرآنی ہے، جو کہتا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے صاحب حوضی کہہ کے حوض کوثر کا مالک امام حسن کو قرار دیا۔ آگے بڑھتی ہے حدیث قصہ، اور امام حسین تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد اماں سے اسی طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے، یہ نانا کی خوشبو ہے، اور تمام چیزیں۔ یہاں پر ایک اور چیز نظر سے گزرتی ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ خوشبو گھر کے اندر موجود ہے، امام حسن بھی ہیں وہ بھی خوشبو والے ہیں، امام حسین بھی ہیں وہ بھی خوشبو والے ہیں، خود سیدہ سلام اللہ علیہا خوشبو والی ہیں، معطر، لیکن اس کے باوجود جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں رسول کی خوشبو کا استشمام کر رہے ہیں، ہم محسوس ہو رہی ہے، رسول کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی رسول کی خوشبو اتنی زیادہ غالب تھی تمام خوشبوؤں پر، تمام عطرجات پر، کہ کوئی اور خوشبو محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ یا دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ ان سب اہل بیت کی خوشبو ایک ہی خوشبو تھی۔ اللہ اکبر! ان سب کی خوشبو ایک ہی خوشبو تھی، اور وہ خوشبو رسول خدا ہی کی خوشبو سے منسوب تھی اور اس سے متعلق تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب آتے ہیں، اور پھر یہاں پر
امام حسین نے جب آ کر اجازت چاہی تو آپ کو ان الفاظ سے رسول خدا نے اجازت دی، یہ بھی قابل غور ہے۔ علیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تم پر بھی میرا سلام ہو۔ وَيَا شَافِعَ امتی، یہ بہت زیادہ اہم الفاظ ہیں، اے میری امت کے شفیع۔ اب جس امت کے شیطانوں نے، ظالموں نے اس حسین کو شہید کیا، اس حسین کو اس غم میں مبتلا کیا، اس امت کے شیطانوں اور ظالموں کو کس طریقے سے توقع ہو سکتی ہے کہ یہ شافع امت یعنی امام حسین علیہ السلام ان کی شفاعت کریں گے؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث قصہ کے یہ الفاظ بہت صاحبہ حوضی امام حسن مجتبیٰ کے لیے اور شافع امتی امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ آئیے ہم ذرا سا سیرہ عملیہ پر نظر ڈالتے ہیں امام حسن علیہ السلام کہ جن کے بارے میں زیارت جامعہ کبیرہ میں الفاظ ہیں کہ وَعَادَتُكُمْ الْإِحْسَانُ وَسَجِيَّتُكُمْ الْكَرَمُ۔ اللہ اکبر۔ آپ کی عادت احسان کرنا ہے۔ احسان وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر حق کے سامنے والے کے ساتھ کیا جائے۔ اگر اس کا حق ہے، اگر اس نے مانگا ہے، اگر اس نے سوال کیا ہے تو پھر احسان نہیں رہتا۔ اور دوسرا جو لفظ استعمال کیا ہے سجیتکم الکرم، کہ آپ کی عادت، آپ کا ملکہ اور آپ کا عمل کرم ہے، صرف کرم۔ اسی لیے آپ کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یعنی اہل بیت یوں تو سب کے سب کریم ہیں، لیکن ان کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ نمایاں کرم رکھتا ہے تو وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ سیرہ عملیہ کا پہلا جو الفاظ میں حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت، جس وقت آپ پر موت کے آثار نمودار ہوئے، اس وقت آپ گریہ فرما رہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے نواس رسول، آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے تو 20 مرتبہ حج کیا ہے، آپ نے تو 3 مرتبہ اپنی پوری جمع پونجی لوگوں میں لٹا دی ہے، تقسیم کر دی ہے۔ آپ تو وہ ہیں کہ جو رسول کے چہیتے ہیں، رسول آپ سے کس قدر محبت کرتے ہیں، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں 2 وجہ سے رو رہا ہوں۔ انما ابکی لخصلتین، 2 چیزوں کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، لہول المطلع وفراق الاحبہ، ایک تو دوستوں کی جدائی کی وجہ سے رو رہا ہوں، اور دوسرا سب سے بڑا اہم جو میرے گریے کا سبب ہے وہ ہے لہول المطلع، کہ مجھے خوف ہے، اپنے گناہوں کا خوف ہے، حساب کتاب کا خوف ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں، میں اس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے کہ جو ہر چیز کی اطلاع رکھتا ہے، ہر انفارمیشن اس کے پاس ہے، ہر چیز کی خبر اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایسا کریم اور ایسا احسان کرنے والا محسن کہ جس کی تعریف خود دشمن کرے، مروان خبیث جیسا انسان بنی امیہ کا، کہ جس نے پوری زندگی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ستایا، اور جس وقت آپ کی وصال ہوا اور آپ کے تشییع جنازہ ہونے لگا تو سب سے آگے تشییع جنازے میں مروان جا رہا تھا۔ امام حسین کی نظر پڑی، امام حسین نے کہا کہ اے مروان، تو نے ساری زندگی بھائی حسن کو ستایا اور اب رو رہا ہے اور روتے ہوئے تشییع جنازے میں شریک ہے۔ کہا کہ پوری زندگی میں نے جس پر ظلم کیا وہ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ تحمل اور صبر رکھتا تھا، اور اس نے اشارہ کیا مدینہ کے اطراف میں جو بڑے پہاڑ تھے ان کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس کا صبر و تحمل ان پہاڑوں سے زیادہ تھا۔
میں نے اس پر میں نے ظلم کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کریم اور یہ محسن امام کہ جنہوں نے احسان کیا، کربلا کا مقدمہ امام حسن نے رکھا تھا، کربلا کی ابتدا امام حسن سے ہو چکی تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کریم امام فقط انسانوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ سیرہ عملیہ سید کاظم عرفہ نے اسے نقل کیا کہ آپ امام حسن ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور نزدیک ہی ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، ان کو دیکھ رہا تھا۔ امام حسن ایک لقمہ خود کھاتے تھے اور ایک لقمہ کتے کے سامنے ڈال دیتے تھے۔ ایک شخص وہاں سے گزرا، پہچانتا تھا، کہا فرزند رسول آپ اگر کہیں تو میں اسے یہاں سے ہٹا دوں، آپ کے پاس سے دور کر دوں۔ کہا کہ نہیں، دعہو، چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ انی لاستحیی من اللہ عز وجل ان یکون ذو روح ینظر فی وجہی وانا آکل ثم لا اطعمہ۔ مجھے حیا آتی ہے، میں شرم محسوس کرتا ہوں اللہ سے کہ میری طرف جس وقت میں کھانا کھا رہا ہوں میری طرف کوئی ذی روح ایک جاندار مجھے دیکھ رہا ہو اور میں کھانا کھاؤں اور اسے نہ دوں، یہ میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ کچھ افراد آئے اور آنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول کوئی نصیحت فرمائیں، اذنی۔ جنادہ نے کہا، راوی ہے، اذنی یبن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ ہمیں کچھ وصیت اور موعظہ کریں۔ فرمایا کہ اچھا، استعد لسفرک، پہلا موعظہ، استعد لسفرک، اپنے سفر کی تیاری کرو۔ کون سا سفر؟ آخرت کا سفر۔ کون سا سفر؟ موت کا سفر۔ اس سفر کی تیاری کرو، اس لیے وحصل زادک قبل حلول اجلک، اور توشے راہ کی تیاری کرو، اٹھا لو، سمیٹ لو، اس سے پہلے کہ اجل تمہیں آ لے اور تمہیں موت پکڑ لے۔ ایک شخص آیا مدینے میں اور پوچھتا ہوا، باہر کا تھا، اہل مدینہ نہیں تھا، اور اس نے آنے کے بعد پوچھا کہ سیدہ زہرا کا گھر کون سا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ہے۔ در پہ آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ بی بی کو کہا کہ دونوں شہزادوں کو 2 منٹ کے لیے، کچھ دیر کے لیے باہر بھیج دیں۔ بی بی نے دونوں بچوں کو باہر بھیجا، اس نے بچوں کو گود میں لیا اور لینے کے بعد بچوں کو چومنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، میرے ماں باپ فدا تم پر، میں قربان جاؤں کہ تمہارا تورات میں تمہارا نام شبر اور شبیر ہے، انجیل میں تمہارا نام تابہ و طیب ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے روتے ہوئے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس طریقے سے امام حسن مجتبیٰ اگر جسمانی اور ظاہری خوبصورتی کا بیان کیا جائے تو تمام متفق علیہ احادیث ہیں کہ سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تھی، اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے وقت کی کمی کی وجہ سے ان سب سے صرف نظر کر کے میں فقط ایک وہ حدیث کے جو عنوان کلام میں نے کہا تھا، تقریر کے عنوان میں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں سب جوان ہی ہوں گے، نہ بچے ہوں گے اور نہ بوڑھے ہوں گے، جوان ہوں گے، اور یعنی تمام جو اہل جنت ہیں ان سب کے سردار یہ 2 شہزادے ہیں۔ پروردگارہ پالنے والے، ہمیں دنیا اور آخرت میں ان شہزادوں کی معیت
عطا فرما، آمین۔ اور آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین۔